جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہوں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ ان عورتوں کے شوہر ان کو بلا تجدیدی نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطیہ کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، مقصد اصلاح ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں مثل انہی حقوق کے جو عورتوں پر ہیں قاعدہ شریعت کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حاکم ہے اور حکیم ہے۔ عورت کے لیے اور مرد کے لیے ایک آخری شکل بطور دوا کے، بطور علاج کے، اور انتہائی شکل طلاق کی ہے۔ اور یہ طلاق اللہ کے قانون میں جتنی جائز چیزیں ہیں ان سب میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے قانون میں جتنی بھی چیزیں جائز ہیں ان جائز چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ یہ ایک علاج ہے کہ آپ ایک بطور علاج کے اس طلاق کو استعمال کریں، ایک طلاق، دو طلاقیں۔ اور یہ ایک انتہائی صورت ہے جب کوئی نبھا کی کوئی شکل نہ بن رہی ہو اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف ہو رہی ہو، تو شریعت نے یہ ایک جائز شکل رکھی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ ایسی جائز ہے کہ اللہ کے قانون میں جتنی جائز شکلیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اب جب اسے ایک طلاق ہو گئی یا دو طلاقیں ہو گئیں تو فرمایا وہ ایمان والی خاتون کو اب یہ نہیں چھپانا چاہیے کہ اس کے رحم میں کیا ہے۔ اگر حمل ہے تو پھر اس کی عدت کچھ اور ہے، اور اگر اس کے رحم میں حمل نہیں بلکہ حیض کا خون ہے وہ بھی بتانا چاہیے۔ پھر اس کی 3 ماہواریاں ہیں، اور بتایا کہ جب اللہ کو حاکم مانے اور اس کی پوری قدرت کے قائل ہوں اور آخرت کے محاسبے کا ڈر ہو تو پھر ایسے ایمان والے کے لیے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ جرت کرے اور اللہ کی نافرمانی کی جسارت کرے۔ کوئی آدمی اللہ کو احکم الحاکمین بھی مانے اور اس کائنات کا حاکم بھی مانے، اور اسے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا احتساب کا بھی یقین اور عقیدہ ہو، پھر وہ گناہوں پہ کیسے جرت کر سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی نافرمانی کی جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پہ اگر واقعی یقین ہے اور ایمان ہے تو پھر اس کے اس قانون کی رعایت رکھو اور پابندی کرو۔ اور پھر بتایا کہ اس طلاق کے دوران، ایک طلاق دو طلاق میں، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، الفاظ کے ذریعے رجوع کر لے، یا الفاظ تو نہیں لیکن عملاً رجوع کر لے، تعلق قائم کر لے، یا الفاظ کے ذریعے رجوع کر لے، تو بغیر نکاح تجدید کے یہ پھر میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے، اس لیے کہ ایک طلاق کے بعد یا دو طلاق کے بعد، اور اس ماہواری کے اندر 3 مہینے کی ماہواری ہے جس میں سوچنے کا اچھا موقع ملتا ہے، اور جو آدمی بس اوقات اپنے جذبات میں آ کر کوئی غیر فیصلہ کر رہا ہوتا تو وہ ان 3 مہینوں میں اس کے جذبات بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اسے سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اس رجوع سے مقصد اور اس طلاق کو فسخ کرنے کو ختم کرنے کا مقصد عورت کو اور زیادہ اذیت دینا نہ ہو کہ پھر دوبارہ اس کو لے کے آ گئے تاکہ اور زیادہ تکلیف اور اذیت دے
بلکہ اصلاح مقصد ہو اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا قصد اور ارادہ ہو، اس لیے رجوع کر رہے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں، ایسے ہی عورتوں کی بھی مردوں پہ حقوق ہیں۔ جیسے مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں، ایسی عورتوں کی بھی مردوں پہ حقوق ہیں۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی جس وقت عورت کو اس زمانے میں ایک جانور، ایک زمین کی طرح جاگیر سمجھا جاتا تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بھی تقسیم ہوتی تھی، وہ بھی کسی کے حصے میں آ جایا کرتی تھی۔ عیسائیت میں اور اس وقت کی یہودیت میں عورتوں کے لیے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے فرمایا کہ مرد عورت کے حقوق میں مساوات ہے۔ جیسے مرد کی جان قیمتی ہے، عورت کی بھی جان قیمتی ہے۔ جیسے اس کی عزت آبرو بہت اہم ہے، اسی طرح عورت کی بھی عزت آبرو کی اپنی قیمت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو حقوق ہیں یہ شریعت کے قانون کے تحت ہیں۔ ان حقوق کو آپ مغربی سانچے میں اور اس کے آئینے میں نہ دیکھیں، مغربی زندگی اور اس کی تہذیب کے آئینے میں نہ دیکھیں، بلکہ ان حقوق کی وضاحت شریعت کے قانون کے تحت۔ شریعت نے حقوق بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے، مرد پر عورت کے یہ حقوق ہیں، شریعت کے لحاظ سے کرنا، اس لیے کہ شریعت کے پیچھے اللہ کا علم ہے، شریعت کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، شریعت کے پیچھے اللہ کی خیرخواہی اور رحمت اور شفقت ہے۔ اس قانون کے تحت یہ حقوق تعین کیے گئے ہیں کہ یہ مرد کے حقوق ہیں، یہ عورت کے حقوق ہیں۔ ہاں، مساوات تو حقوق میں ہے، لیکن اللہ نے مرد عورت کی جسمانی حیت اور صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ پیدا کی۔ جان، مال، عزت آبرو میں مساوات ہے، لیکن دائرہ کار میں مساوات نہیں ہے کہ جیسے مرد کام کر رہا عورت بھی ویسے کام کرے۔ پھر تو کل عورت جھنڈا اٹھائے گی کہ 9 مہینے بچہ میں ہی کیوں اٹھاؤں، 4 مہینے مرد بھی اٹھائے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی جسموں کی ساخت الگ بنائی ہے، تو ان کا دائرہ کار بھی الگ الگ رکھا ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھی ہیں۔ جان، مال، عزت آبرو کے لحاظ سے دونوں کے حقوق میں مساوات ہے، لیکن دائرہ کار میں فرق ہے۔ لیکن اگر دونوں کا دائرہ کار زندگی کا ایک کر دیں گے تو پھر جیسے مغرب میں آج تباہی ہے تو مشرق بھی آج اسی تباہی کے راستے پہ چل نکلا ہے، اسی تباہی کے راستے پہ نکل جائے۔ باہر تو نکال دیا، لیکن گھر کے نظام کی زندگی اجڑ کے رہ گئی ہے، برباد ہو کے رہ گئی، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ تو دونوں کا دائرہ کار اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، شریعت نے الگ الگ رکھا ہے، اور ان کے حقوق کا متعلق بتایا جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت نے مردوں کی ایک درجے کی فضیلت، کیونکہ نان نفقہ کی ذمہ داری عورت کی مرد پر ہے، مرد پر ہے، اس لحاظ سے اسے ذمہ داری بھی اسی بڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ضابطے اور قانون ایک حاکم ذات نے مقرر کی ہیں، اور وہ حاکم کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اس میں مصلحتیں اور حکمتیں اور انسانوں کی خیرخواہی اور انسانی سوسائٹی کی بھلائی اس ذات کی طرف سے یہ طے کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔